بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہمارا سبق ہے سورۃ بقرہ کا آیت نمبر 93 سے. تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کانت اگر ہے تمہارے لیے لکم الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، خالصتاً خالص من دون الناس لوگوں کے علاوہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں کے حقدار صرف یہی ہیں اور لوگوں کے علاوہ. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے ان یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم دین حق پر ہیں، لہٰذا آخرت میں بھی ہم کو ضرور نجات ملے گی، اور ہم میں سے جو تائب ہو گئے اس کو تو ابتدا ہی میں جنت مل جائے گی، اور جو گناہ گار ہیں وہ چند روز جو ہیں وہ عذاب جھیلیں گے، اس کے بعد پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کہ تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہو یہودی، خاص میری امت ہو اور جنت تمہارے لیے ہے، تو دل میں کبھی موت کی تمنا تو کرو. کیونکہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے. وَلَن يَتَمَنَّهُ اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے ابداً کبھی بھی، بما قدمت جو بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین جانتا ہے ظالموں کو. وہ ہی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور تو دیکھے گا ان کو احرص الناس سے زیادہ حرص والا علی حیات دنیا کی زندگی میں، من الذین ان لوگوں سے بھی بڑھ کر اشرکوا جو مشرک ہیں. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی زندگی کے زیادہ حریص ہیں، مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیونکہ کلمہ کیوں پڑا تھا کہ یہ مارے نہ جائیں. اگر بہادر ہوتے یا مسلمان ہوتے یا کافر ہوتے. اور ان کے برعکس جو یہودی تھے وہ انہوں نے میدان میں جا کر اپنی گردنیں کٹوا دی تھیں بہادری کی وجہ سے. یود احدہم ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر کہ ان کی عمر ہو، الف سنہ 1000 سال. وما ہوا بمزحزحہ اور نہیں بچا سکے گا ان کو من العذاب عذاب سے، ان یعمر ان کا 1000 سال کا جینا. واللہ اللہ تعالیٰ بصیر دیکھتا ہے بما یعملون جو تم عمل کرتے ہو. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، ان کی عیش اور جو بہاریں تھیں وہ دنیا ہی تھی، اس لیے وہ اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو عجیب نہیں لگتا. مگر یہود جو تھے وہ آخرت کے قائل ہیں اور خود کو آخرت کی نعمتوں کا مستحق بھی کہتے ہیں، پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کریں تو تھوڑی تعجب کی بات لگتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے نعمت اخروی کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے، حقیقت جو ہے اس کو یہ خوب جانتے ہیں، اور کہ وہاں پہنچ کر ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی بنے گا، اس لیے جب تک وہ بچ رہے ہیں تب تک ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے من کان عدوًا کون ہے دشمن لجبریل جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ بے شک اس نے جو نازل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کیا ہے، مصدقن جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، وہدی ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. اب اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، یہ وحی تو اسے بنی اسرائیل کی طرف لے کے جانی چاہیے تھی، اس نے غلطی سے بنو اسماعیل کی طرف لے آیا ہے.
من کانا عدون، اور جو کوئی دشمن ہو للہ اللہ کا، والملائکتہ اور فرشتوں کا، ورسولہ اور رسولوں کا، والجبریل اور جبرائیل کا، والمیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ جو کوئی دشمنی کرے اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ اس آیت مبارکہ میں علماء یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اس لیے رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں تشریف لائے ہیں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ بنو اسرائیل میں تشریف لاتے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے دشمنی کر لی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی وہ اس لیے کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیتیں بینات واضح روشن، وَمَا يَكْفُرُ، اور جو کوئی انکار کرے بِهَا ان کا، إِلَّا الْفَاسِقُونَ مگر نافرمان لوگ۔ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف روشن آیتیں، اور اس کا کوئی کفر نہیں کرے گا مگر فاسقین۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض یہود جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہیں ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سارے دلائل واضح نازل کیے ہیں جن کو وہ بھی خوب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ یہ انکار ان کے حکم عدولی کی عادت کی وجہ سے تھا۔ اوکلما، اور جب کبھی بھی عہد کیا، عہدن عہد کنا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ دیا، بلکہ اکثرہم، ان کی اکثر لا یؤمنون، یقین نہیں رکھتے۔ جب کبھی بھی عہد کریں گے کوئی عہد، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے انہوں نے عہد کو توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ یقین نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض یہود جو تھے وہ ان کو عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باب میں تورات میں لیا گیا تھا، تو انہوں نے خود عہد لینے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ تو ایک جماعت کی تخصیص اس وجہ سے کی گئی ہے کہ ان میں سے بعض نے اس عہد کو پورا بھی کیا تھا، حتیٰ کہ آخر میں وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقون جو تصدیق کرتے ہیں، لما معہم جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، نبذا تو پھینک دیا، فریقم ایک جماعت نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دی گئے کتاب میں سے تھے۔ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم گویا کہ لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک خاص اہل شکنی کا ذکر کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس رسول آئے ہیں جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے پشتوں کے پیچھے کتاب ڈال دی اور ایسے بھولے بن گئے کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کو یہ بات خوب پتہ تھی اور جان بوجھ کر یہ بنے ہوئے تھے۔ مین وجہ یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جو اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ جادو کے علم کے بارے میں، جادو کا علم سیکھنا اور ساتھ میں تعویذات کا علم سیکھنا۔ وہاں پر شیطان کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے اور ان کو جادو سکھایا کرتے تھے بابل شہر میں، جو کہ عراق میں اب بھی موجود ہے۔ دو فرشتے نازل کیے گئے ہاروت اور ماروت ان کی آزمائش کے لیے۔ وہ فرشتے جب کبھی بھی ان کو علم سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو۔ پھر بھی وہ فخریہ یہ علم سیکھا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ، اور اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہی حکم پورا کر رہے تھے، لیکن ساتھ وہ جب
ان کو یہ علم سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ علم مت سیکھو کیونکہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں اور تم کفر نہ کرو۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان علی ملک سلیمان کی عہد حکومت کے اندر، وما کفرا، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیطان نے، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادو۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو تھا وہ شیطان زمین پر اترتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ جادوگری کی پیروی کرنے شروع ہو گئے۔ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ بنو اسرائیل میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بھی معجزات ملے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جادو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پرندوں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے، ہوا ان کے لیے مسخر ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی صبح کی جو مسافت تھی وہ 1000 مہینے کے برابر، اور شام کی جو مسافت ہے وہ 1000 مہینے کے برابر۔ اور آپ کو پتہ ہے ان کے جو والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، وہ جب تسبیح بیان کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور جو کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے وہ معجزات تھے، وہ کوئی جادوگری نہیں تھی، لیکن جو یہود تھے وہ یہ سمجھا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شیطان نے کفر کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بتا رہے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطان نے جو ہے وہ کفر کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔